نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا زلیجا۔ ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانهم، کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے کینے کو اور نفاق کو ہرگز ظاہر نہیں کریں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ ان کے کینے کو، نفاق کو ان کے عمل کے ذریعے اللہ رب العزت ظاہر کر کے دکھا دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہیں تو آپ کو ان منافقین کو ایک ایک کر کے دکھا دیں، پتہ بتا دیں، تو آپ ان کو یقیناً ان کی علامتوں سے پہچان جائیں کہ فلاں فلاں منافق ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان کو ضرور بالضرور لب و لہجے سے پہچان لیں گے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ رب العزت تمہارے چھوٹے بڑے ہر عمل کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، امتحان لیں گے، یہاں تک کہ تم میں سے جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے والے ہیں، قتال و جہاد کرنے والے ہیں، ان کو ہم جان لیں کہ کون ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے حالات کو آزما لیں، یہاں تک کہ ہم تمہارے حالات کو آزما لیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت کے راستے واضح ہو گئے، سچی بات ان کے سامنے آ گئی، سمجھ میں آ گئی، پھر بھی وہ مخالفت کرتے رہے۔ لن یضروا اللہ شیئا، تو یہ اپنی مخالفتوں سے اللہ کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے جو تھوڑے بہت اچھے اعمال ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ رائگاں کر دے گا کہ ان کا کوئی ثواب آخرت میں ظاہر نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانتے رہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے رہو، سنتوں کی پیروی کرتے رہو، اور اپنے اعمال کو توڑا نہ کرو، باطل نہ کیا کرو، اس کے ثواب کو خراب نہ کیا کرو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے، پھر اسی حالت میں، کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے بھی گئے،
تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر کبھی نہیں بخشے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، لہذا عین قتال کے موقع پر سستی نہ دکھاؤ اور صلح کی دعوت مت دو۔ جب قتال کا موقع ہے تو ہمت سے کام لو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری مدد آسمان سے آئے گی۔ کیوں؟ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بیکار نہیں قرار دے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو خدا کی عبادت سے سر تسلیم کو جھکاتے رہو، خدا کی عبادت کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ بس دنیاوی زندگانی کھیل کود کا نام ہے، گزر جائے گی، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم نے دنیاوی زندگی میں اللہ پر ایمان کو مضبوط کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اجر و ثواب کو جب وقت آئے گا تو عطا کرے گا۔ اور یہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے، وہ تم سے نہیں مانگتا ہے مال، وہ تو عبادت ہے جو زکوٰۃ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تم سے مال مانگنے پر آئے اور سب مانگنے لگے تو تم یقیناً نہیں دو گے، بخل کرنے لگو گے، اور تمہارا کینہ، اندر کا چھپا ہوا مرض اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ، تم ایسے لوگ ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تمہیں بلایا جاتا ہے۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تم میں سے بہت سارے لوگ صحیح جگہ پر مال خرچ کرنے میں کتراتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اور جو صحیح جگہ مال کو خرچ کرنے سے کترائے گا، بخل سے کام لے گا، تو وہ اپنے لیے بخل کرے گا کہ اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، مالدار ہے، ساری دولت ہر چیز کی اللہ کے پاس ہے، تم ہو محتاج، تم کو ہمیشہ اللہ کا محتاج ہی رہنا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نے اللہ کے حکموں سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ تم کو مٹا دیں گے، تمہاری جگہ پہ دوسرے لوگوں کو ایمان کی دولت دے کر لے آئیں گے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ لوگ اللہ کے حکموں کو مانیں گے اور تم جیسے سرگردانی کرنے والے، سرکشی کرنے والے نہیں ہوں گے، لہٰذا اللہ کے حکموں پر سر تسلیم خم کرو۔ 26واں پارہ چل رہا ہے سورہ محمد، جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، اس کا یہ آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی پہلی آیت میں یہ بتلایا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دل میں کچھ چھپائے رہتے ہیں اور ظاہر کچھ کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنے دل میں کفر چھپائے ہیں اور ایمان ظاہر کرتے ہیں تب تو وہ کافر ہیں، لیکن ایمان ظاہر کرنے کی وجہ سے ان کا نام دوسرا ہے، کافر نہیں ہے، منافق ہے ان کا نام، لیکن یہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سزا تو جہنم رکھی ہے، ان کی بھی سزا جہنم رکھی ہے، لیکن ان کے لیے جہنم میں بالکل نیچے
جگہ رکھی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اندر چھپائے ہوئے ہیں کفر اور اوپر ایمان ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا الٹا ہے کہ اندر آدمی ایمان چھپائے ہے اور اوپر کفر ظاہر کر رہا ہے، تو اگر کسی ڈر کی وجہ سے، جان وغیرہ بچانے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو وہ مسلمان کہلائے گا، اسے مسلمان ہی کہا جائے گا، اور جان بچانے کے لیے اوپر سے کلمہ کفر کہنا اس کی اجازت بھی ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ شخص ایمان والا کہلائے گا جو اپنے دل میں تو ایمان رکھتا ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اوپر سے کفر اور شرک والے کلمات کو جان بچانے کے لیے ڈر کے مارے کہہ دے رہا ہے، تو وہ مومن ہی کہلائے گا۔ آج کل کے حالات ایسے بن رہے ہیں کہ بہت سارے گاؤں میں 2 4 10 گھر مسلمان ہیں، پہلے 20 25 گھر تھے، لیکن وہ پلائن کر گئے، آس پاس جو سٹی ہے وہاں جاتے ہیں، آباد ہو جاتے ہیں، مسجدیں ہیں اس میں نماز پڑھتے تھے، اور اب جو ہے وہ چھوڑ دیا، اب وہاں پہ دوسرے علاقوں میں چلے گئے، شہر میں چلے گئے، اب ایمان والوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اب مسجد ہے اس کی بھی قاعدے سے کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں، کوئی امام نہیں رہا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں رہا، اکا دکا لوگ اپنی آ کر کے نماز پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حالات موجودہ کی روشنی میں سب لوگوں کو ہمت ہونے لگتی ہے ڈرانے کی کہ دیکھو یہ سب مکان ہے، دکان ہے، مسجد ہے، ان کے دل میں تھوڑی وہ عظمت ہے، وہ تقدس ہے، وہ دنیا جو کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، تو اپنی جنت کو بنانے کے لیے سوچتے ہیں کہ ان کو بھگاؤ، ختم کرو، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں تاکہ زمین پہ قبضہ کر لیں، مسجدوں پہ قبضہ کر لیں۔ بہت سارے آس پاس کے دیہاتی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ جماعتیں جاتی ہیں اور کچھ دنوں تک وہاں پہ ذکر اللہ کرتی ہیں، لوگوں کو بتاتی ہیں تو آباد رہتی ہے۔ ایسی جگہوں پہ خاص طور پہ جماعتیں جانی بھی چاہیے تاکہ آباد رہے اور مسلمان سمجھیں کہ ہمارا کوئی ہے، نہیں تو پھر اوپر سے ڈرا کر کے ان کو جو ہے مجبور کرتے ہیں، تو ظاہری طور پہ وہ لوگ ایمان چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی مومن اتنے جلدی ایمان نہیں چھوڑتا۔ اور ایسا اجازت بھی ہے ایسی، اس کو جھٹ سے یہ کہہ دینا کہ دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، ایسا جلدی سے نہیں کہنا، کیونکہ آج کل کیا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، یہ AI کا زمانہ ہے، ہر چیز جو ہے آواز تک بنا لیتے ہیں، آدمی تک بنا لیتے ہیں، اور اس کی آواز کو اپنی آواز بنا کر کے شائع کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ اتنے لوگ اسلام چھوڑ گئے، فلاں جگہ اتنے لوگ مرتد ہو گئے، فلاں جگہ اتنے لوگ غیر ہو گئے، غیر مسلم ہو گئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ پکی خبریں بھی نہیں ہیں، اور دوسرے کہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں ایسا بنایا جاتا ہے، لیکن ایمان والا جو بہت دنوں سے ایمان والا تھا، اس کی پیڑھیاں ایمان والی تھی، اتنی جلدی ایمان سے نہیں پھرتا ہے۔ تو الٹا اگر اندر کفر ہے اوپر ایمان ہے تب تو وہ تو کافروں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے اور اس کے لیے بڑی خراب سزا ہے، لیکن اگر اندر ایمان ہے اوپر کفر ہے تو اگر مجبوری ہے، جان کا خطرہ ہے، تو شریعت نے اجازت دیا ہے، اور اس کے بعد ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ علاقہ چھوڑ کر کے وہاں پہ چلے جائیں جن علاقوں میں ان کا ایمان محفوظ رہے، آدمی آرام سے، راحت سے عبادتیں کر سکے اور وہاں پر اللہ کو یاد کر سکے، ذکر کر سکے، اپنی تعلیمات حاصل کر سکے، علم دین کی معلومات اس کو، دین کی معلومات اس کو، علم دین اس کو ملتا رہے۔ ایسی جگہ پہ جانا، اگر بہت مجبور کر رہے ہیں کفر پر
تو ایسی جگہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہجرت فرض ہے، اگر دین چھوڑنے پہ مجبور کر رہے ہیں اور لوگ جو ہے مجبور ہو رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے، تو ایسے عالم میں ہم کو ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو بچائیں اور اس علاقے کو چھیڑ کر کے دوسرے علاقے میں چلے جائیں، ہجرت کرنا فرض ہو جائے گا۔ اور اگر اسی اعتبار سے کم مجبوری ہے تو اسی اعتبار سے ہجرت فرض نہیں ہوگی، لیکن واجب اور سنت مؤکدہ کے درجے میں ہوگی۔ جس اعتبار سے کمپلشن ہو اسی اعتبار سے ہجرت کمپلسری ہوگی، اور جتنا کم کمپلشن ہوگا اسی اعتبار سے ہجرت کم درجے کی ہو جائے گی۔ لیکن آج بھی جو حالات ہیں ان حالات کے پیش نظر ہم کو علم دین حاصل کر کے ان حالات کو سمجھ کر کے اپنے دین کو بچا کر کے اس دنیا سے جانا ہے، کیونکہ دنیا سے جانا تو سب کو ہے، سب کو اس دنیا سے جا کر کے اپنے اعمال کو لے کر کے جانا ہے۔ لہذا اعمال صحیح کر کے ذکر و فکر روزانہ کا معمول بنایا ہوا ہو کہ صبح شام ہم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، 100 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں گے، اور شام کو بھی یہی کریں گے۔ یہ معمول بنانا چاہیے۔ اور فرض نمازیں تو پابندی سے پڑھتے رہنا، کیونکہ وہ فرض ہیں، 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھنے کا معمول بنائے رہنا چاہیے، کیونکہ آنکھ کب بند ہو جائے، کب آدمی ایمان کا لٹیرا آ کر کے ہمارے ایمان کو لوٹ لے جائے، اس لیے ہماری آنکھ کھلی رہنی چاہیے ایمان کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، اور کیسے ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، کیسے نمازیں صحیح پڑھیں کہ ایک نماز کا ثواب بڑھ جائے، زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اس سے پہلے والے تفسیر کے موقع پر بھی ہم نے بتایا تھا کہ نمازوں میں خشوع خضوع ہونا چاہیے، نمازوں کا طریقہ جو ہے وہ طریقہ صحیح آدمی کو آنا چاہیے۔ بیٹھ کر کے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکے، سجدے کے لیے اور زیادہ جھکے، اور ہاتھ جو ہے اپنی جگہ پہ رہے گا، یہ نہیں کہ آگے بڑھا کر کے ہاتھ، تو اس سے ثواب کم ہو جاتا ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب رکوع کر کے کھڑا ہوگا پھر سجدے کے لیے جائے گا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو اپنے گھٹنے پہ رکھیں، اور پہلے گھٹنا رکھے، اس کے بعد ہاتھ زمین پر رکھے، اس کے بعد سر رکھے تو سر پہ پہلے ناک رکھے سجدے میں، پھر پیشانی رکھے۔ یہ ترتیب ہے، اور یہ باقاعدہ حدیثوں میں آتا ہے، یعنی یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کے خلاف کرنے میں نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہاں سے سجدہ سے سر اٹھائے گا تو پھر پہلے پیشانی اٹھائے گا، پھر ناک اٹھائے گا، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ کو یہاں پہ رکھے گا، اور گھٹنوں کو اب اٹھائے گا، اوپر کھڑا ہوگا۔ بہت سارے لوگ کیا ہے، پہلے گھٹنا اٹھا لیتے ہیں اور ہاتھ کو زمین پر رکھے رہتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے، اس طرح مکروہ ہے۔ لیکن اس میں وہ لوگ ہیں داخل جو طاقتور ہیں، جوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، سب جو معذور نہیں ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ ہے۔ تو یہ طریقہ دوسروں کو دیکھتے دیکھتے سوچتے ہیں کہ جیسے چاہو ویسے کر لو، کبھی گرنے ورنے لگے، خطرہ ہے تو پھر آدمی ہاتھ ٹیک دے، لیکن ایسے ہی جس کی طبیعت چاہی وہ ہاتھ ٹیک کر کے سہارا لے کے اٹھ رہا ہے، جس کی طبیعت جیسے چاہی ہاتھ ایسے کر کے اٹھ رہا ہے، یہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر کے اٹھنا ہے۔ تو یہ نماز کا جو طریقہ ہے، اس میں ایک ایک چیز ہماری ذکر اللہ ہے، پوری نماز کیا ہے، ذکر اللہ ہے، اور اس کے سب اجزاء کیا ہے، اللہ کو یاد کر کے جانا، صحیح یاد کرنا ہوگا۔ نماز کیا ہے، سب سے بڑا ذکر ہے۔ پورا شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کو یاد کیا، باہر اللہ اکبر کہیں اور نماز میں اللہ اکبر کہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ نماز معراج میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آسمان پہ بلا کر کے، اس میں جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں ایک بار کہہ رہے ہیں،
اس کا جو باہر اللہ اکبر کہیں گے اس سے 1000 گنا یہ اس کا ثواب بڑھا ہوا ہے. یہیں سے ذکر شروع ہو گیا. پھر ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اللہ کا ذکر، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پورا ذکر ہے. اعوذ باللہ، اللہ کا نام آیا، من الشیطان الرجیم ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پورا ذکر ہے. اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں رکوع میں جا رہے ہیں ذکر ہے. سبحان ربی الاعلی، رب کا ذکر ہے. پوری نماز کیا ہے؟ ذکر ہی ذکر ہے. تو اس ذکر کو جو طریقہ ہوگا اسی طریقے سے کیا جائے گا. اس میں ادھر ادھر ہو گیا تو گڑبڑ ہو گیا. مثال کے طور پہ نماز میں دونوں سجدے فرض ہیں، ایک آدمی نے 3 سجدہ کر لیا، تو 3 سجدہ کر لیا، تو اب اس کو یاد آیا کہ میں نے 3 سجدہ کر لیا ہے، تو نماز میں اور ارکان ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی. اس تاخیر کی وجہ سے اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. سجدہ سہو میں کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو میں ہوتا ہے التحیات پڑھ کے ایک طرف داہنی طرف سلام پھیر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں. 2 سجدے یعنی 2 مرتبہ سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھتے ہیں 3 مرتبہ وہ پڑھیں گے، پھر آگے ایسے بیٹھ جائیں گے، پھر التحیات درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیریں گے. تو اگر ہم نے اس طرح سجدہ سہو کر لیا تو وہ 3 سجدہ کرنے کی وجہ سے نماز ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اس میں اپنے من سے کچھ گھٹانا بڑھانا نہیں ہے. حالانکہ جو ہم نے سجدہ کیا ہے وہ تو سجدہ اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دے رہے ہیں فسجدوا وارکعوا واسجدوا، لیکن جیسے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی کرنا ہے. یہاں بڑھا دیا تو اپنی نماز اگر ہم نے سجدہ سہو آخر میں نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور ایک ہی سجدہ کیا اور نماز پوری کر دیا، ایک رکعت میں ایک سجدہ کیا اور اس کے بعد ہم نے جو ہے ہم کو یاد ہی نہیں ہے، تب تو کچھ پوچھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیا تھا یا 2 کیا تھا. لیکن یاد نہیں ہے تب بھی حقیقت میں کیا ہے؟ نماز نہیں ہوئی، اگرچہ ہم کو پتہ نہ ہو. لیکن یاد ہے یار میں نے ایک ہی سجدہ کیا اور سلام علام پھیر کے ریڈی ہو گیا، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا. دونوں سجدے فرض ہیں. اور کبھی ایسا ہوا کہ ایک ہی سجدہ کیا، دوسری رکعت میں یاد آیا کہ میں نے 2 سجدے کرنا تھا، مجھے ایک ہی سجدہ کیا، تو تیسرا بھی کر لیں. نماز کے اندر 4 رکعتوں میں جب بھی یاد آئے، جب بھی ایک سجدہ فوراً جا کر کے کر لیں، قضا کر لیں. قضا کر لیا اور اس کے بعد وہ چونکہ بے جگہ ہوا اس لیے سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی. اور اگر کسی نے سلام علام پھیر دیا پھر بعد میں یاد آیا یار میں نے ایک ہی سجدہ کیا تھا، تو ابھی بولا نہیں ہے تو بولنے سے پہلے کیا کر لے؟ سجدہ کر لے. اور سجدہ کرنے کے بعد پھر التحیات پڑھ کے جو ہے ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدہ کرے. یہ 2 سجدہ سہو والا ہے. اور پہلے وہ سجدہ بولنا نہیں تب تک نماز ابھی مانی جائے گی. اور جو ہے وہ سجدہ کی قضا کر لیا، قضا کرنے کے بعد پھر سے التحیات پڑھ کر کے سلام پھیرے داہنی طرف اور 2 سجدے کرے اور پھر نماز پوری کرے. اس طریقے سے یہ نماز جو ذکر اللہ نے سکھایا ہے، جیسے جیسے سکھایا ہے ویسے کرنا پڑے گا. ذرا سا ادھر ادھر کیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. مثال کے طور پہ بچھو ہے، تو بچھو کا ڈنک جو ہے وہ زہر ہے. بچھو نے ڈنک مارا، زہر ہے. کسی کو ڈنک مارا، پھر فوراً بچھو کو مار کر کے اس کے بدن کو پیس کر کے اس پہ لگاتے تو زہر کا تریاق ہے. تو ادھر گھمایا تو زہر ختم ہو جائے گا، اور ادھر اس نے ڈنک مارا تو زہر اثر کرے گا. یہ اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے. تو ایسے ہی ایک درخت بنایا، وہ کبھی کبھی جو ہے راستے میں ملتا ہے، ٹرین ورین سے جائیے تو جو جنگلی علاقے ہیں اس میں گزریے تو ایک درخت اللہ نے بنایا ہے کہ اس کو ایسے چھو دیجئے تو پورے بدن میں کرنٹ، جیسے تعاون میں کرنٹ آ جاتا ہے ایسے کرنٹ کی طرح. تو اسی لیے منع کرتے کہ اس کو چھونا ہونا نہیں. لیکن اور وہی بتلاتے ہیں کہ جہاں بھی یہ پیڑ ہوتا ہے، جھاڑ ہوتا ہے، وہیں پر
बाजू में एक छोटा सा प्लांट होता है, पौधा, कि जिसने छुआ और अगर मालूम है किसी को तो वो प्लांट पौधा तोड़ करके उसके बदन से टच कर दो तो फौरन दवा भी है। तो दवा और बीमारी दोनों अल्लाह ने इस तरह रखी है। यहाँ पर भी हमारी नमाजों में अल्लाह ताला ने जिस तरह इबादत करने का हुक्म दिया है उसमें ज़रा सी गड़बड़ी की तो उसका इलाज भी रखा है वहीं पर। तो ये इलाज है, और फिर उस तरह नहीं कर पाए तो फिर वो इबादत चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा हमको चाहिए कि हम अपने दिल को और ऊपर को, दोनों को, ज़ाहिर व बातिन को बिल्कुल सही करें। ज़ाहिर में जो कर रहे हैं बातिन में भी वही अल्लाह के हुक्म से करें, और बातिन में जो सोच रहे हैं तो ज़ाहिर में भी उसी तरह करें। इसी मुताबकत का नाम है ईमान। अब वो जितनी मुताबकत नहीं होगी, जितना मुखालफत होगी, कुफ्र और ईमान की होगी, तब तो निफाक हो जाएगा, और उतना नहीं है तो उसी के एतबार से धोखा होगा। हम ऊपर दूसरों के सामने कुछ और दिख रहे हैं और अंदर प्लान कुछ और बना रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नल्लाह अलीम बिदातिस सुदूर, अल्लाह दिलों के भेद को जानता है। अल्लाह ताला तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सब जाहिर कर देंगे। यौम तुबलस सराइर, जिस दिन सारे राज की बातें खुल जाएंगी, जो दिल में रखा है वो सब का सब ओपन हो जाएगा। लिहाजा वो दिन आने से पहले अपने ज़ाहिर को, अपने बातिन को, दोनों को क्या करें, मुताबिक कर लें। आला दर्जे का निफाक तो, मुनाफिक तो जहन्नमी है, जो हमेशा जहन्नम में जाएगा। लेकिन एक आदमी है जो क्या कर रहा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है गाली नहीं देना। जो गाली देता है तो मुनाफिक के एक सिफत उसके अंदर पाई जाती है, क्योंकि अंदर ईमान है तुम्हारे, ईमान का तकाजा ये है कि गाली ना दो। अगर गाली देते हो तो मुनाफिक हो। इदा खासम फजरा, जब लड़ाई झगड़ा करता है तो गाली देना चालू कर देता है। ज़बान को अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि गाली दो। माँ के पेट में जब बच्चा था तो अल्लाह ताला ने उसकी ग़िज़ा जो रखी थी, माँ का खून, गंदा खून जिसको हैज़ का खून कहते हैं वो, और उसको अल्लाह ताला ने खिलाने के लिए अलग से पाइप लगा रखा था कि माँ के पेट से उसके बदन के अंदर अल्लाह ताला वो गंदा खून ले जाते थे। ज़बान के ज़रिए, मुंह के ज़रिए हम खाना खाते हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला ने मुंह के ज़रिए खाना नहीं खिलाया, वो गंदा खून नहीं खिलाया। 9 महीने तक अल्लाह ने हमारी ज़बान महफूज रखी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इस ज़बान को बनाया था कि बाद में ये बंदा जब पैदा होगा तो इस ज़बान से मेरा नाम लेगा। लिहाजा मैं 9 महीने तक इसकी ज़बान को गंदगी से महफूज रखता हूँ। अब उसके बाद जब पैदा हुआ तब हुक्म हुआ कि जब ये थोड़ा बोलने के लायक हो तो इसको अल्लाह अल्लाह बुलवाओ। जिस बच्चे ने सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह बोला दुनिया में आने के बाद बोलने के लायक हुआ तो उसके माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाती है, उसके माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाती है। तो बच्चा पैदा होने के बाद अभी कुछ नहीं बोला, अभी तो दूध ही पिएगा, नर्म ग़िज़ा ही खाएगा, अभी तो गलत खाएगा नहीं, और बोलेगा तो जैसे बोलने के लायक हो उसको अल्लाह बुलवाओ, ताकि जो है अल्लाह ने उस ज़बान को अपने बोलने के लिए, अपने याद के लिए बनाया था। सबसे पहले अल्लाह बुलवाना चाहिए ताकि माँ बाप की, अभी तो वो मासूम है, उसकी तो वैसे ही मग़फ़िरत है। काफिरों के बच्चे भी 15 साल से पहले अगर इस दुनिया से मर जाते हैं तो सही कौल के एतबार से वो भी जन्नती है, क्योंकि अभी वो मुकल्लफ नहीं हुए हैं। उसमें उलमा के 8 अक़वाल हैं, लेकिन राजे कौल यही है कि वो बच्चे जो अभी बालिग़ नहीं हुए, अभी वो क्या है, अभी वो जन्नती हैं। बालिग़ होने के बाद उनका गुनाह लिखा जाता है। लिहाजा अभी जब वो बोलने के लायक हुए तो अल्लाह अल्लाह बुलवाओ, अल्लाह बोले। माँ बाप जो है अल्लाह अल्लाह बोलेंगे, ज़िक्र करेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे तो उनके बच्चे क्या करेंगे, वही कॉपी करेंगे। अब घर में लड़ाई हो रही है, मियाँ बीवी में लड़ाई हो रही है, उसको गाली दे रहा है शौहर, बीवी भी शौहर को गाली दे रही है। अब जाहिर सी बात है ज़बान का गलत इस्तेमाल, तो बच्चे छोटे वही सीखते हैं, जो माँ बाप को देखते हैं वही सीखते हैं।
وہی بولیں گے. اب ظاہر سی بات ہے ہماری مغفرت کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا کہ اس کو پہلی زبان سے اگر اس کو نکلواتے اللہ تو ویسے اپنی مغفرت ہو جاتی، کیونکہ وہ تو معصوم ہے اور ہماری مغفرت کا سامان تھا. لیکن ہم نے توجہ نہیں دیا، ادھر گالم گلوچ کیا. ہمارا اپنا میاں بیوی کا معاملہ ہی صحیح نہیں ہے اور ہمارے بچے بھی وہی سیکھ رہے ہیں، گالم گلوچ سیکھ رہے ہیں، تو نفاق کی چیز بھی پیدا ہو رہی ہے. اور ادھر بچوں سے ہم نے اپنی مغفرت نہیں کروائی کہ وہ بچہ اگر بول دیتا اللہ اللہ کر دیتا، یہ پہلی بار نکلا اس کی زبان سے اللہ، تو پھر ہماری مغفرت ہوگی. بعد میں اور اس کو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ اور تمام الفاظ جو گالی کے علاوہ ہیں وہ بولے گھر میں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پرہیز کریں. ہم پرہیز کریں گے تو بچہ پرہیز کرے گا. گھر میں آج کل موبائل وغیرہ ہے تو موبائل وغیرہ بڑی مصیبت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے سامنے موبائل بڑا استعمال نہ کریں، تو بچے بھی خود ہی نہیں استعمال کریں گے. کتاب پڑھے، قرآن پڑھے، بہت ساری چیزیں ذکر الہی کی ہے. ایک سیرت کی کتاب میں نے آپ حضرات سے، خود کو بھی آپ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ایک سیرت کی کتاب ضرور رکھے رہے. حضور کی شان میں ہم عظمت کا، رسپیکٹ کا لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے لوگ بھی کریں گے. پہلے ہم نے خود حضور کی عظمت کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، تو لوگوں کو یہ جرأت ہوئی کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے لگے. تو جو کتابوں کے پڑھنے کا ماحول تھا، سب سے بڑی کتاب تو قرآن شریف ہے، اٹھتے ہی قرآن کریم پڑھنے لگے. وہ بچے بھی دیکھ دیکھ کر کے پڑھیں گے. اور اس سے اس طرح کی غلط چیزیں چھوڑوانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے اس کو چھوڑیں. اب بچوں کو جب کھلائیں گے تو کون سی چیز کھلائیں؟ خود ہم بھی اپنے منہ میں گندی چیز نہ لے جائیں. جو بدبودار چیزیں ہیں اس کو نہ کھائیں، تو بدبودار چیزیں بچے بھی نہیں کھائیں گے. اب جو ہے بدبودار چیزیں کھاتا ہے آدمی، آزو بازو میں نماز پڑھنے والے کو بھی بدبو اس کی محسوس ہوتی ہے، تو بچے بھی وہی چیز کھاتے ہیں. اب منہ کو اللہ نے گندگی سے بچایا تھا 9 مہینے تک. اب ہم نے کھانے میں، ایک تو جھوٹ ایک معنوی چیز ہے گندگی، اور ایک ظاہری چیز ہے. اب گندی گندی چیزیں منہ میں لے جاتے ہیں اور لے کر کے اندرون میں لے جاتے ہیں. اندرون میں خون خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اب کڈنی کو بہت زیادہ صفائی کرنی پڑتی ہے. غلط چیزیں ہم کھا رہے ہیں، گندی چیزیں کھا رہے ہیں جس کو ڈاکٹر بھی منع کرتا ہے، اور ہم خود سمجھدار ہیں کہ یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے. تو پھر گردے کو صفائی کرنی پڑتی ہے، زیادہ صاف خون دیتا ہے دل کو. اب گردے نے، کڈنی نے زیادہ صفائی کیا تو زیادہ صفائی کریں گے، کڑی اور ٹائٹ چیزیں کتنا وہ صاف کرے گا؟ تو پھر وہ خراب ہونے لگتا ہے. خراب ہوتے ہوتے پھر وہ دونوں کڈنی خراب ہو گئی. تو جو کڈنی خون کی صفائی کا کام کرتی تھی، اب دوسری مشین بنا رکھا ہے، آرٹیفیشیل مشین، ڈائلیسس کی مشین. تو یہ پورا خون اس میں مشین میں ڈالنا پڑتا ہے، مشین صاف کر کے پھر ہم کو دیتی ہے. پھر وہ بدن میں لگتا ہے، تو اب وہ 1 مہینہ چلے، 2 مہینہ چلے، پھر دوبارہ جو ہے خون کو صفائی کرنے کے لیے ڈائلیسس کی مشین میں دینا پڑتا ہے. کبھی کبھی ایک دم جب گردہ خراب ہو گیا اور خون جلدی جلدی جو ہے اس کو صفائی چاہیے اور نہیں مل پاتا، تو ہفتے میں 1 دن ڈائلیسس، 15 دن میں 1 دن ڈائلیسس. ڈائلیسس کا مطلب یہی ہے جو گردہ کام کرتا تھا وہی مشین کام کرتی ہے، لیکن اب پورا خون مشین کو دینا پڑتا ہے. ایک الگ سے یہ ڈینجرس ہے. اس کے بعد وہ مشین صاف کر کے دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مشین رکھی ہے، کبھی چارج نہیں مانگا کہ اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ایک زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اس میں بھی کتنے لوگوں کو جو ہے نانی مامی یاد آتی ہے اور چھپا کر کے رکھے رہتے ہیں کہ نہیں دیں گے زکوٰۃ، یا یہ کہ ہو گئی، یا یہ کہ میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اور اس کا اگر چارج مانگنے لگتے، زندگی دے کر کے موت تک کبھی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا چارج مانگا. اگر چارج مانگے تو سب کچھ بک جائے گا اپنا، اور اللہ تعالیٰ کو چارج نہیں دے سکتے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے مال مانگے تو سب لے لے گا، کیونکہ ہر چیز کا مانگے گا. یہ آنکھ جو ہے
آنکھ کے ڈاکٹر کو دکھاؤ، روشنی ہو گئی تو کتنا پیسہ چارج لیتا ہے، آنکھ کا چارج مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ زبان کا کہ اتنے دیر چلتی ہے، مائک وائک لگواتے ہیں وہ پیسہ لیتا ہے، منڈپ لگواتے اس کا پیسہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبان کا چارج مانگنے لگے، آنکھ کا مانگنے لگے، سانس لیتے ہو اس کا چارج مانگنے لگے، کانوں کا چارج مانگنے لگے، اور دل کا چارج مانگنے لگے کہ تم سو جاتے ہو لیکن دل سوتا نہیں، چلتا رہتا ہے، سب کا چارج مانگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے إِيَسْأَلْكُمُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ تم سے پیسہ مانگنے ہی لگے تو سب کا مانگے گا، کس کا لاؤ اس کا لاؤ، تھوڑا تھوڑا ہی لاؤ تو تم کیا کھاؤ گے، اپنے بچوں کے کیا کھلاؤ گے، تب خلو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے یقیناً بخل کرو گے، نہیں دے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب فری کر رکھا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اپنے سامنے سر جھکانے کے لیے، نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر دیتے ہیں، عملاً کہیں اور جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، پوری آبادی ہوتی ہے، ایک مسجدوں میں مسجد جمعہ کو بھری رہتی، عید کو بھری رہتی ہیں، روز حی علی الصلاۃ، اس دن تو اللہ بلاتے بھی نہیں، عید کے دن تو اذان بھی نہیں ہوتی، بقرعید کے دن تو اذان بھی نہیں ہوتی، ادھر روز بلا رہے ہیں، روز بلا رہے ہیں، لیکن بار بار بلانے سے کوئی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اسی طرح اعراض کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ تم کو مٹا دے گا۔ اور دوسری قوم جو کافر مشرک قوم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کافر مشرک قوم کو جو مسلمانوں کا نام سن کر کے مسلمانوں کو مار ڈالتی تھی، ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دیا۔ یستبدل قوما، تم کو ہٹا دے گا، مٹا دے گا، اور بدل کر کے دوسری قوم کو اسلام کی توفیق دے دے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے بلکہ وہ خوب اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ اتنا لوگ اتنا اللہ کو یاد کرنے والے ہوئے ہیں کہ ایک ایک دن میں 70 ہزار مرتبہ کلمہ پڑھتے، ایک ایک دن میں۔ بعض لوگوں تو 1.25 لاکھ مرتبہ روزانہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں بہت ہو گیا، 70 ہزار 1.25 لاکھ مرتبہ لوگ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے گزرے ہیں ہمارے اکابرین میں۔ تب جو ہے کیا ہوتا ہے، ذکر کا رنگ چڑھتا ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے، کپڑے میں رنگ ڈالتا ہے تو اتنا کپڑا رنگین ہو جاتا ہے، ٹوپی کو رنگ ڈالا تو ٹوپی رنگین ہو جاتی ہے، اور جو ہے اپنا بدن کا کپڑا ہے اس کو رنگ ڈالا تو وہ رنگین ہو جاتا ہے، اور جوتے پہ پالش لگائی، رنگ لگایا تو وہ رنگین ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے اللہ کے ذکر سے وہ روح رنگین ہو جاتی ہے۔ اگر روح رنگین ہو گئی تو یہ اللہ کا رنگ ہو گیا، تو پھر پورا بدن رنگین ہو جائے گا۔ صبغت اللہ کے ذکر کرنے سے یہ اللہ نے رنگ دیا ہے، ذکر کا رنگ، اس سے پورا بدن، کیونکہ روح رنگین ہو گئی، پورے بدن میں روح ہے تو صبغت اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگا ہوا رنگ، اس سے بہتر کیا ہوگا، دوسرا تو چھوٹ جائے گا۔ یہاں روح ہٹے گی نہیں بدن سے، جب تک آدمی زندہ ہے تو اندر سے روحانی رہے گا، اندر سے اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا رہے گا، تو جو چلے گا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں آدمی کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یہاں تک کہ وہ میری طرف آ کر یعنی ذکر اللہ کرتا ہے تو من شدی من تو شدم، یعنی اللہ اور وہ دونوں اس طرح مل جاتے ہیں جیسے کہ کوئی لوہا لے لو اور آگ میں ڈالو، آگ میں ڈالو، بھٹی میں جیسے لوہار ڈالتا ہے، آگ میں ڈال دیا تو اب اس کے بعد جو بھٹی کا وہ ہے انگارہ ہے، وہ ہے انگارہ، وہ اور یہ لوہا دونوں کو ملاؤ، دونوں کو ملانے میں فرق نہیں لگتا کہ یہ آگ ہے یا یہ آگ ہے، دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ تو بندہ اللہ کے ذکر میں، اس کی آگ میں، حرارت ذکر میں اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ گرم ہونے کی وجہ سے اس پتھر کی طرح لال ہو جاتا ہے۔ اگر پتھر کو اللہ تعالیٰ آواز دے دے تو پتھر یہ بولے گا میں آگ ہوں، آئی ایم فائر،
انا النار، کیونکہ وہ پورے اس کی صفت لے لیا۔ اسی طرح بہت سارے اللہ کے بندوں نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اللہ کو اتنا یاد کیا، اللہ کو اتنا یاد کیا کہ بالکل جو ہے حرارت میں آگ کی طرح ہو گئے، اور اللہ نے ان کا پردہ جو ہے وجود کا پردہ ختم کر دیا۔ تو انہوں نے بولا، منصور نے بولا انا الحق، میں ہی اللہ ہوں، انا الحق، میں ہی حق ہوں۔ تو اس زمانے کے علماء نے تو خیر ان کو پھانسی دے دیا، کیونکہ بظاہر یہ کلمہ کفر ہے، لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت علماء کہتے ہیں کہ وہ ذکر الہی میں اتنا سرشار ہو گئے تھے کہ جیسے لوہا اور آگ کا رنگ بالکل برابر ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اگر لوہے کو زبان دے دے تو وہ تو یہی کہے گا۔ ایسے اللہ کو اتنا یاد کیا منصور نے کہ وہ بالکل جو ہے وجود اپنا فانی سمجھتے تھے، ان کو کچھ نہیں دکھتا تھا، سب اللہ اللہ ہی دکھتا تھا۔ تو اس وجہ سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ انا الحق کہنا ان کا صحیح تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگ گئے تھے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو اسی طرح ہمارے روح کو ذکر اللہ سے رنگ دے، اور اللہ تعالی اپنا نیک بندہ بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔